بیان کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ والعالمین اجمعین. بعض علماء نے لکھا عالمین کو بڑھایا ہے کہیں کسی خطبے میں ہے درسیات میں شاید بڑی جگہ میں یہ کہیں پر ہے عالمین کسی کتاب میں ہے. عالمین کے بعد عالمین کو آگے بڑھایا ہے. عالمین میں تو آ ہی گئے تھے لیکن خصوصیت سے عالمین کو خطبے میں بڑھایا. اللہ علم ثواب کہیں ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء واہ 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 وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اسی میں ہے. آپ کہہ دیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر ہو رہا ہے. آپ کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہی کے مالک، اے بادشاہ جو بادشاہی کے مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے. ہم نے مانگے تب تمہارا نا. لوگ کہتے ہیں کیا کریں مانگو، لیکن ان کو مجبور نہیں کر سکتے. مانگو تو دیں گے، مجبور نہیں کر. خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وہ عز من تشاء بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ایک آیت ہے جسے بھی تفسیر کی جائے کم ہے. اور جتنا بھی اپنے دل کو مضبوط کیا جائے، ایمان لایا جائے، کم ہے. بہت بہت اچھی آیت، زبردست آیت. بولیے آپ کہیے، نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ کہیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے اللہ تو ملک کا مالک ہے. تنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہیے آپ اے اللہ بادشاہی کے مالک تو ہے، جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. پرتاپ گڑھ کے کلکٹر صاحب سے آئے حضرت کے حضرت یہ پریشانیاں ہیں. مشہور ہم ہی کوئی جانتا نہیں. حضرت بہت پریشانیاں ہیں، لوگ ذلیل کر رہے ہیں. کہ یہ دعا پڑھیے اللہم انی ذلیل فاعذنی، اللہم انی فقیر فارزقنی. کتنی مطلب اللہم انی ذلیل، میں ذلیل ہوں، مجھ کو عزت نہیں ہے. ماشاء اللہ. اب یہ دعا ایک کلکٹر کو بتایا نا بچہ ہو جائے کہ میں ذلیل ہوں کہنا بہت. اب یہ نبی اپنے کو ذلیل کہتا ہے جیسے سید الکائنات ہے، سید الکونین ہے. کونین کی خلق پیدائش ان کی وجہ سے ہوئی، لیکن وہ بھی کہتا ہے اللہم انی ذلیل فاعذنی. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ہم سمجھ گیا اللہم انی ذلیل فاعذنی. اللہم انی فقیر فارزقنی کہنا چاہیے نہیں، سب کو مانگنا چاہیے دعا. اللہم انی، ہم سب ذلیل ہی ہیں. دعا کیا ہے؟ عزت. اور عزت مجھے خالی پر بیٹھنے سے تھوڑے نہ ہے. عزت تو ایمانی عزت ہے.
اللہ کچھ نہیں بچا. اللہ میں ذلیل فاعلنی سمجھتے بھی نہیں، اردو کے الفاظ بھی نہیں پڑھ سمجھتے. اللہ میں ذلیل فاعلنی ہم لوگ پڑھنا چاہیے نہیں، ذلت ہے کہ پڑھتے نہیں. ذلت ہی تو ہے، کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ذلت بھی تو ہو رہی ہے. لیکن اللہ کی طرف اللہ مینی ذلیل، اللہ مینی فقیر، فرض آسان بھی ہے. میں ذلیل ہوں، مجھ کو عزت دی. نبی کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کی عزت ہے اس کے رسول کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافق وہ نہیں سمجھتے اس بات کو، جو منکر ہیں وہ کیا سمجھیں گے. بیماری سے عزت نہیں آتی، فقر و فاقہ سے عزت ہے. حضور کو کتنے کتنے دنوں کے فاقے ہوتے تھے، چولہا تک نہیں جاتا، لیکن حضور کی عزت میں کمی تھی. اسی فقر و فاقہ میں عزت، اسی میں ابو بکر کی داڑھی نوچی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری معاملات ہوئے حرم میں، عزت گئی، عزت انہیں کی رہی. تم اس کے کہنے سے چھچھوڑے کہلاؤ گے، عزت والے نہیں کہلاؤ گے. کمینے ہو، تم کمینے ہو جس کی بنا پہ یہ کر رہے ہو. کمینے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ہے، مہر لگی ہوئی ہے اس پر. اب کوئی ان کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ خود ذلیل ہو جائے گا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. کوئی ناخوشی کی بات نہیں سوائے کہ ایمان لائے ہم لوگ. قرآن کہہ رہا ہے، یہ دوسری امت کا ہے. وہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہی ہے نا. نہیں ناخوشی اس بنا پر کہ ہم ایمان لائے، بس، اور کوئی غلطی نہیں ہماری. ہمارے جیسا پاک باز نہیں پاؤ گے، ہمارے جیسا خوش اخلاق نہیں پاؤ گے، ہمارے جیسا ہر کسی کا اخلاق برتنے والا نہیں. اللہ کے نزدیک تو یہ عزیز ہے، لیکن تمہارے نزدیک ذلیل ہو تو اس کی وجہ سے. لا يسود رجل الا بحسود ولودود. آدمی سرداری تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اس کو حاصل نہ ہو اور جب تک اس کے محبت کرنے والے نہ ہو. جب محبت کرنے والے تبھی تو عزت ملتی ہے. لیکن اس سے عزت ملتی سے دماغ کچھ خراب ہو جاتا ہے. تو دشمن ہو جاتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں یہ میں نے کہا، یہ اور دل مختار کیا فقر کی کتاب. آدمی سردار نہیں ہو سکتا مگر ودود سے محبت کرنے والی سی عزت ہے. ابھی کوئی آ جائے کہ بیٹھیے تو ٹھیک، یہاں سے کر سکتا ہی نہیں، کر سکتا ہے. دل مختار فقر کتاب ہے. آدمی نہیں سرداری تک پہنچتا مگر اس کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اس کی تائید کر دیتے ہیں تبھی تو ہوتا ہے. پھر گر بھی جاتا ہے حسود کی وجہ سے، ہوتا ہے نہیں. محبت کرنے والے وہ بڑھا دیتے ہیں، بیٹھا دیتے ہیں، پھر وہی آدمی آئے اتار دیتے ہیں. مطلب دن رات وہ اس سرداری تک نہیں پہنچتا مگر اس کے لیے کچھ ودود ہوتے ہیں محبت کرنے والے، اور کچھ حسود بھی ہوتے ہیں، حسید. تو اس کی شرح مجھے پسند ہے. میں نے کہا ودود کی وجہ سے دل کو خوشی ہوتی ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے، دل کو قوت ہوتی ہے. لیکن دماغ کی کچھ خرابی بھی آتی ہے. دل کو تو سکون ملتا ہے اور دماغ میں کچھ کبر آتا ہے تو دشمن اس کے کبر کو دور کر دیتے ہیں. کیا ہماری شرح ٹھیک ہے؟ آدمی حاصل نہیں سرداری کو پہنچ سکتا مگر اس کے لیے کوئی ودود محبت کرنے والے ہے
ابھی 2 آدمی آ جائیں بتا دیں آپ کو، یہ بھی معلوم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک لائن میں لگے ہوئے تھے پانی کے، کتنا بڑا آدمی اللہ ہوگا، حکومت ڈر جاتی، ان کو چھینک آئی، لوگوں نے کہا الحمدللہ، کسی کا یرم، انہوں نے کہا الحمدللہ، لوگوں نے کہا یرم اللہ، اتنی گونج ہوئی کہ حاکم ڈر گیا کہ معلوم تھا کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ ہو گیا۔ کیا تھا؟ بیک وقت پورے ملک کے لوگوں نے کیا کہا؟ یرم اللہ، اس آواز سے گونج گئی، اتنی عزت تھی عزت معلوم ہوئی۔ تو گئے، کھڑے تھے پانی کی لائن میں، بڑے پانی کی لوگوں نے دھکا دے دیا، ادھر کر دیا، کہاں سے آ گئے؟ لائن والے کبھی گزرے نہیں دیتے دوسرے۔ اس وقت کہا کہ در حقیقت میری حیثیت یہی ہے کہ میں ہٹا دیا جاؤں، دھکے دے دیا۔ یہ دیکھیے معرفت، وہ جو اے اللہ جو عزت میرے ہے وہ آپ نے دیا ہے، میں تو اسی لائق ہوں کہ ذلیل کیا جاؤ، جو سب لائن میں لگے ہوئے ہٹا دیا۔ کون جانتا ہے لائن؟ یہ اللہ دکھاتا رہتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ تو بہت بیان کر چکا کئی مرتبہ کہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا تخت پر، اس نے پوچھا ایک عالم سے، عالم سے پوچھے گا نا، عالم لائے ہوئے تو جواب اس کا بادشاہ کون دیتا؟ عالم ہی دیتا، سمجھ گئے؟ اس وجہ سے بیٹھاتے ہیں کہ کوئی سوال ہو تو کون جواب دے گا ہمارا۔ اسی وجہ سے یہ احلام اپنے سامنے اہل عقل کو رکھو، علم کے رکھو، کہ اگر نماز میں تمہارے ہو گیا تو اس کو امامت میں کھڑا کر سکتا ہوں، نہیں مسئلہ ہے خدا ہماری ہے ہی حدیث۔ اس وجہ سے امام کے پیچھے ایسا آدمی ہونا چاہیے جو امامت کر سکے، کیونکہ اس کو راہ خالی ہو سکتی ہے، نقصیر پوچھ سکتی ہے، وہ جائے گا، اب سب بیکار ہو جائے، اب کوئی رہے آگے بڑھ جائے۔ حضور نے خود بڑھا دیا بات، بنی احلام، احلام کو قریب دیا، احلام مانے خود مانے عقل خیال ہے۔ تو بادشاہ تھا، اس نے کہا، بیٹھے ہوئے تھے، کھڑا تھا عالم تھے کوئی، کہا بتائیے یہ تنزیہ کہا گیا، اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے آپ بتائیے؟ کل یوم فی شان، اللہ ہر دن ایک شان میں رہتا ہے، تو اس وقت بتائیے اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا حضرت آپ ہیں بادشاہ سلامت، شاعر ہیں، بادشاہ ہیں لیکن سوال کر رہے ہیں، میں ہوں عام آدمی ہوں یا مولوی ہوں یا آپ مجھ سے جواب طلب کر رہے ہیں؟ جواب دینے والا اعلیٰ ہوتا ہے سوال کرنے والے سے، تو آپ تشریف لائیے، یہاں کھڑے ہوئیے، میں بیٹھ کے جواب دوں گا آپ کا، سمجھ گئے؟ جب وہ آنے لگے، اترنے لگے، اور یہ چلنے کہا خدا یہی کر رہا ہے کہ تخت سے تم کو اتار رہا ہے، مجھ کو بیٹھا رہا ہے۔ کل یوم ہو فی شان، کل یوم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عزت اور شرف سے مشرف فرمائے۔ اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ کے ہاتھ میں غنا ہے۔ اللہ ہم فقیر فغنی، اللہ فقیر ہم کو غنا دیجیے، ہے نہیں؟ اللہ انی ذلیل فاعزنی، اللہ ہم ذلیل ہم کو عزت دیجیے۔ کریکٹر کو یہ سکھایا صحیح ہے، وہی جگہ بڑے آدمی سب سے۔ حضرت امام رحم المدی فرماتے ہیں جو شخص دنیاوی مال و دولت کو کفایت شعاری کے طور پر حاصل کرے، بہت زیادہ اس کے اندر مشقت ہے، جتنا آسانی سے مل گیا حاصل کر لیا، یہ نہیں کہ ایسا لگے کہ اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے موقع نہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کفایت شعاری کے طور پر حاصل کرے، اور جو کچھ دنیا اس کے حصے میں آئی ہے
اس کے بارے میں اپنی قسمت پر راضی رہے اور قناعت اختیار کرے. کیا ہوگا؟ ایسا شخص قناعت اور استغنا کے دولت سے سرشار ہو کر عزت اور شرف کی زندگی سے عزت و شرف کی زندگی سے محظوظ ہوگا. اب آخر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں چاہے بہت زیادہ مالدار نہ ہو، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ باعزت آدمی ہے، باحیا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، مال دولت کچھ نہیں ہٹا دیتے ہیں لوگ. بہت سے مجموعے آتے ہیں، بہت سے بڑے آدمی اچھی وہاں بچی جو اہل علم ان کو بڑھاتے ہیں، جو اہل شرف ان کو بڑھایا جاتا ہے. اور ایک ایسی خوشگوار زندگی سے بہرور ہو کر زندگی گزارتا ہے. اور جب کسی شخص کی نظریں دنیاوی مال و متاع سے اس کو جو کچھ دکھائی دے اس کی لالچ اور طمع کرنے لگتی ہے اور اسے اپنا ہدف بنا لیتی ہے، تو ایسا شخص انسانی عزت اور شرف کے بلند مقام سے اتر کر جانوروں اور چوپاؤں جیسا بن جاتا ہے. یہ ہے طریق سمجھنے کا، خالی وظیفہ نہیں ملتا. یہ طریق سمجھو گے تب دماغ صحیح ہوگا اور خدا کے جانے کے لائق ہوں گے. اس کی بھی اصلاح طمع نہیں. آپ کو معلوم ہے طمع کی چیز بری چیز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے بصرہ کے جامع مسجد میں، دیکھا سب بہت سے لوگ آواز کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کس کی اجازت سے آواز کر رہے ہیں؟ اب تو جو چاہے جیسے چاہے بنا، کوئی ڈھنگ نہیں، شروع نہیں. آواز کے لیے بھی عدالت شرط ہے. امر تفریح باب میں لکھا ہوا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ آواز بیان کے لیے عدالت، جسے اور چیزوں میں عدالت ہے، بہت سی چیزوں میں اس کے لیے بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لگے بصرہ میں، اونچی حکومت تھی. دیکھا کچھ لوگ کچھ بھی بڑھ کے بات کر رہے ہیں. آپ لوگ کس کی اجازت سے بات کر رہے ہیں؟ سب لوگ خاموش ہیں. حسن بصری کو بلایا، سعید الطائفہ ہماری جماعت کے سردار نے وہ بھی بلائے گئے. آئیے. اس وقت تھوڑے سردار تھے، پڑھ رہے تھے، اس کو بات کر رہے تھے. اس پر بھی عزت تو تھی. پوچھا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ امتحان لوں گا میں. کہا لیجیے. انہوں نے ایسے لکھا ہوا ہے امتحان لوں گا. کہا لیجیے. کہا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فوراً کہا ورا پارسائی. فوراً ان کا جواب بھی سنی، سوال ہے جواب. ورا پارسائی سب سے بہتر چیز ہے. دنیا میں رہتے ہوئے پارسا رہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا جواب ہے جو ہمارے بزرگوں میں سردار ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی، جو راسل علوم کہیے تھے ان کو حاضر تھا. علی معمولی آدمی، علم کے ابواب ان کے لیے کھول دیے گئے تھے. وہ سوال کر رہے ہیں اور ہمارے شیخ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. وہ تو ہمارے سب کچھ ہے. سب سے بہتر چیز بتائیے کیا ہے؟ فرمایا ورا بات ہے. اس سے آدمی عزت پاتا ہے، قناعت آتی ہے، صبر آتا ہے. کیسا سب سے بری چیز کیا ہے؟ کیا؟ طمع، لالچ. یہ بری چیز ہے. اس سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا فیصد ہاتھ پھیلا دیتا ہے، رشوت لیں گے، ذلیل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پکڑ لیا جاتا، پولیس پکڑ لیتی ہے. سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ورا پارسائی. یہ حضرت یہ جواب بھی دیکھیے، فوراً جواب دیا. سب سے بہتر کیا ہے؟ ورا. اور سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ طمع، لالچ. ذلیل ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو کہا جائیے اجازت مل گئی. اب سب کا لیا نہیں، ایک کرتے لکھ لیجیے انہیں کو. جس میں اس کتاب میں ماتھانی ترجمہ جس کا کیا اس میں ہے، یاد رکھنا.
ایسی چیز لکھ بھی لیا کرو کہ بہت عمدہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم لوگ لیے ورا اتما یہ یاد کرو، ورا بھول جاتا ہے کبھی کبھی، یاد آئے گا الحمدللہ۔ سب سے بہتر چیز ہے پاس ہے، اپنے کو گراؤ نہیں، دلیل نہ کرو۔ ہاں، پاسائی اختراع کرنے سے عزت ملے گی اور تما اختراع کرنے سے ذلت ملے گی۔ اللہ جو شخص انسانی عزت کے بلند بالا مقام سے اتر کر جانوروں اور چوپاؤں جیسا بن جاتا ہے، جو کہ کھاتے ہیں اور جب پیٹ بھر جاتے ہیں تو اس کی چغالی کرنے لگتے ہیں، اور چغالی کر کے دوبارہ اسے نگل دیتے ہیں۔ پیٹ کی چیز عجیب بات کہی ہے، جانوروں کے بارے میں کھا لیا صبح بیٹھتے ہیں تو ارے بھگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم لوگ بہار میں۔ ہاں، یہ بہت ہی خاص بات ہے، یہ جو کھایا پیٹ میں چلا گیا اسی کو پھر منہ میں لے آتے ہیں، پھر اس کو پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی یہ عزت ہے، جو آنتوں میں پہنچ گیا اس کے بعد یہاں آتا ہے۔ الحمدللہ انسانوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اسے، دوبارہ اسے لے گئے تاکہ ہضم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو اور کچھ نہیں ہوتا، اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ کچھ کھانا، چغالی کرنا، پیشاب پخا کر دینا، بس اس سے زیادہ وہ نہیں جانتے۔ ہاں، تاکہ ہضم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد زندگی کیا ہے اور اس کو عدم سے وجود کیوں بخشا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ امام ابن حجر اس بارے میں تحریر فرماتے ہیں، نفس کی آسودگی اور قلب کا سکون تو اللہ کی قضا و قدر پر رضامندی اور قناعت کی اظہار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عوامل کے سامنے سر جھکا دینے میں ہے۔ بس عزت اسی میں، ویسا کیا ہے، بڑے بڑوں کی کیا عزت ہے، جو چاہتا ہے کہتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کے حاصل کرنے میں کتنی گالیاں سنتے ہیں۔ اس کا مطلب نفس کی آسودگی اور قلب کا سکون تو اللہ کے قضا و قدر پر رضامندی اور قناعت کی اظہار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عوامل کے سامنے سر تسلیم کر دینے میں، جو کتاب منافی مضمون ہے، جو تقدیر والا مسئلہ ہے، یہ جو کہا انہوں نے، پوری کتاب اسی پر میں رکھا ہے۔ نفس کی آسودگی اور قلب کا سکون تو اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر پر رضامندی اور قناعت کی اظہار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عوامل کے سامنے سر تسلیم کر دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ پوری کتاب اسی پر کہاں لکھا جائے، جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دل دماغ میں، اور اسی ذہن اور دماغ بن جائے۔ سب چیز یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان باتوں کو سننے سے مزاج بنتا ہے، صحابہ کا مزاج بن گیا، چاہے وہ حافظ نہ رہے ہوں، لیکن تعلیم کی وجہ سے ہر بات یاد رکھنا تو اسے مزاج بنتا ہے۔ اسی جگہ بنانے میں آپ کتاب پڑھیں گے، مزاج نہیں بنتا، کتاب صحبت سے، مزاج صحبت سے بنتا ہے۔ خربوزہ کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، صاحب نے مثال دیا ہے، خربوزہ کے رنگ، کوئی وہ خربوزہ کوئی جا کے دوستی تھوڑی کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے۔ مثال دیا ہے علماء نے، مثال خربوزہ مشہور ہے کہ نہیں، صحبت کا یہ اثر کیسے نماز پڑھتا ہے۔ سلو کما رأیتمونی وصلی، نماز پڑھتے جس مجھ کو تم دیکھتے ہو، دیکھنے مطلب صحبت ضروری ہوئی کہ نہیں، معلوم جو لوگ نہیں دیکھے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ صحابہ سے کہا نماز پڑھو جیسا تم اس کو دیکھتے ہو، رأیتمونی ہے نا، ہاں یہی الحمدللہ۔ میں نے ایسے اور مسئلہ لکھا ہے، جیسا میں کرتا ہوں ویسے کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، یہ کہا۔ جو حضور کی نماز جو قلب سے ہوتی تھی،
جوش مار دیے اسی بات اللہ سامنے. یہ نہیں کہا بس جیسے اجرا کر لو اسی کامیاب ہو جاؤ گے, سنت کے مطابق نماز پڑھ لو. یہ نہیں کہا جیسے میں خوشی اختیار کرتا ہوں ویسا کرو, یہ نہیں کہا. یہ میرا نقصان ہے. اسی کو جیسے میں کر رہا ہوں کرتے رہو کامیاب. دل کو حضور جیسا بڑھانا آسان ہو جائے, کوئی کر ہی نہیں دیتا ہے. اب جیسے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب وغیرہ نماز پڑھتے تھے, ہم کو خود احساس ہوتا ہے یا اللہ ہم لوگ اسی نماز پڑھتے. یہ انداز ایسا لگتا تھا کچھ ہے. اگر اسی طرز پر آپ چلیں گے سنت کے مطابق وضو کیا سب کچھ مل جائے گا. آپ اس کے مکلف نہیں کہ حضور کا دل اپنے آپ ہے, لیکن اس کے ضرور مکلف ہے کہ حضور کے اعمال کی نقل کریں. اللہ تعالیٰ نقل ہی کی توفیق دے دیں. یہ نقل بھی بول دیں. ایک صحابی آئے حضور کے سامنے بے ترتیب جلدی اٹھ گئے, کھڑے ہوئے, فرمایا سلو کما رائے. کیا ہے سلے پہلے کا لم تو سلے نماز. حضور نے نہیں کہا کہ تمہیں خوشی نہیں اختیار کیا, یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا جا پڑھو. تم نے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. مجھے نماز حاضر کیا تھی. حضرت زبیر ایسے تھے, حضرت علی کا واقعہ بھی ہے کہ ایک زخم لگا تھا, کوئی نکال نہیں سکتا تھا اس کو. نماز پڑھنے کے لوگ نکال دیا ہوتا, کوئی چیز تھی یہاں ادھر تکلیف تھی, چھوئے سے نماز پڑھنے لگے نکال لیے لوگ ادھر گناہ. یہ خوشبو تھا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے, دیکھیے اوپر سے خانہ کعبہ میں تھے, زخمی ہو گئے, ان کو پتہ نہیں چلا. اب یہ ہم لوگ کہاں سے لے آ رہے ہیں, ابھی چوٹی کاٹ دے, ابھی بےقرار سے بھاگ گئی. چوٹی کاٹے تب انہیں میں سے بعد ہمارے امام مالک تھے, پڑھا رہے تھے کتاب حدیث, بچھو کاٹ رہا تھا, 17 مرتبہ کاٹا تھا, رک نہیں, چہرہ زد ہو جاتا تھا, لیکن مجال نہیں کہ حضور کے حدیث کے ادب میں اس کی طرف متوجہ ہوں. پڑھا لیے پورا سبق, چہرہ سیاہ ہو گیا, بدل سیاہ. اٹھاؤ دیکھو اسے کچھ کاٹ رہا تھا, دیکھا بچھو بہت بڑا تھا. یہ تو اب ہمارے ہے, ابھی آئے تو ہم لوگ فوراً بھاگ جائیں گے. یہ قدرت میں بھی اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. یہ چیزیں حال کی ہیں, حال اللہ کی طرف ملتا ہے. حال مہمان عزیز ہے, حال مہمان عزیز ہے. جب اس کی قدر نہیں ہوتی تو روٹ جاتے ہیں, پھر نہیں آتے. یہ بھی ہے حال مہمان عزیز, قدر کرو. جب یہ روٹ جاتے ہیں تو نہیں آتے. جس کو جو دولت حاصل ہو اس کی قدر کرو. نماز پڑھتے ہو اس کی بھی قدر کرو. نماز میں کوئی خوشی ہو جائے اس کی قدر کرو. تلاوت کرو, تلاوت میں اگر تھوڑا سا ہو جائے اس کی قدر کرو, کیونکہ وہ اللہ کا عطیہ ہے. نماز پڑھنا شروع کیا تم نے, لیکن اس کے اندر دقت پیدا ہو گئی. دل اللہ کے طرف متوجہ ہو گیا. ہمارا حدیث, ہمارا دین آسان ہے. جو چیزیں باطنی ہیں اس کا کہیں بھی وجوب کا نہیں ہے, واجب ہے. تو ہے وجوب کا ایک ہے خوشبو اختیار کرو, لیکن اتنا کہ اگر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ فرض ادا ہو جائے گا. اس میں بعد میں لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کی طرف خوشبو اختیار کر لو. اللہ انشاءاللہ آگے والی جو نماز ہے اگرچہ انتشار کے ساتھ ہو, لیکن پوری نماز خوشبو والی لکھی جائے گی. ہمارے حضرت سناتے ہیں. اس وجہ سے تکبیر تحریمہ کے وقت استحضار نیت کا خاص لحاظ کرنا چاہیے. اسی وجہ سے صاحب ہدایت نے کہا کہ دل سے نیت تو ہو جاتی ہے, لیکن زبان سے کہہ دو تو مجید قابل اطمینان ہوگا. ہے صاحب ہدایت مجدد صاحب کسی قائل نہیں کرتے, اس کی ضرورت نہیں, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. دل میں کر لیا کافی, لیکن صاحب ہدایت پڑتی ہے. انہوں نے کہا کہ زبان سے بھی کہہ لو تاکہ استحضار ہو جائے نیت کا.
اللہ تعالیٰ نفس کی آسودگی، قلب کا سکون تو اللہ کی قضا و قدر پر رضامندی اور قناعت کی اظہار اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عوامی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تسلیم و رضامندی و قناعت ہر قسم کی بھلائی و اچھائی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے، اما بعد ہر کسی کی خیر و بھلائی کہاں معلوم ہو بیٹھا، کہیں کچھ نہیں بات، یہ مسائل سب کتابیں ہیں، کون پڑھتا ہے؟ روزی بھی کون پڑھتا ہے؟ اس کی فرصت ہی نہیں۔ اما ہر کسی کی خیر و بھلائی رضامندی و قناعت میں پوشیدہ ہے، ہر قسم کی خیر و بھلائی رضامندی و قناعت میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضامندی پر قائم ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، ورنہ صبر سے کام لیتے رہو، صبر کرو۔ صبر یہ ہے کہ تسلیم نہیں اس کے اندر، اب آ گیا بھائی اللہ میری طرف سے آ گیا، چپ چاپ رہو، کام ہوتا یہی ہوتا ہے۔ اور یہ کہ جو آیا دوست کی جانب سے جو آئے بلا، یہ ہمارا محمد احمد ہے شعر، دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم۔ ہمارا یہ شعر بہت عمدہ سمجھا گیا، محاورہ ویسا کوئی اور بھی پڑھتا ہے، سادہ نہیں پڑھتا، بعد میں محاورہ ویسا بڑا کے اشعار پڑھتے تھے، دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم۔ رضامندی ہوگی کہ نہیں؟ اللہ ہم کو بھی رضامندی باری تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ ماشاء اللہ نیک ہے، اچھے ہیں، ان مشقت کو گوارا کہ آپ لوگ آئے، یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے، رضامندی ہے، طلب میں آئے، اللہ تعالیٰ ہی جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ طلب کو رائگاں نہیں فرماتا، جو آ رہے ہیں ضرور اللہ دے گا۔ دو آدمی زیادہ عشق خواجہ رسوا نا، وہ کہیں گئے کسی بزرگ کے یہاں یا حضور کے یہاں، وہ اس لیے نہیں گئے تھے لیکن گئے تھے، رک گئے تھے کسی پر، اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور یہ ہوا لا عشق خواجہ، ان کا ذریعہ کبھی شکی نہیں ہو سکتا، انہیں جو حاصل کرتا ہے وہ تو حاصل کر ہی رہا ہے، اور جو نہیں حاصل کر رہا ہے لیکن صرف گیا ہے تبرک کے لیے، اس کو بھی اللہ معلوم نہیں کرتا۔ لا عشق ہے ہم الجلساء، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ذریعہ شکی نہیں ہوتا ہے، بدبخت نہیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ اما بعد ہر کسی میں کون لکھ رہا ہے؟ میری مومنین خطاب کس کو لکھ رہا ہے؟ ابو اسحاق اشعری کو۔ اما بعد ہر قسم کی خیر اور بھلائی رضامندی اور قناعت میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضامندی پر قائم ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، اور صبر سے کام لیتے ہوئے صبر کرو، ورنہ اگر وہ نہ ہو سکے تب صبر کرو، زبان کو بند رکھو، ہونے تک ہم راضی ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان صفات حسنہ سے متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دوست کی جانب، محمد احمد اچھا شعر ہے، دوست کی جانب سے، دوست کی جانب سے پڑھتے تھے وہ، ہم لوگ کو گزارنے بھی آتے، دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم۔ بس سکون اطمینان، معاملہ کرنے سے بھی کچھ ملتا نہیں۔
لڑکے کے مرنے میں ہے، رو سکتا ہے آدمی، رو سکتا ہے۔ حضور خود رونے لگے حضرت، تو نے کہا آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا پھر ہم اس سے راضی ہیں۔ یہ ہمارے ظاہری یہ آنسو جو ہے ظاہری طور سے ہے، ایک تاثر، ہمارے قلوب راضی ہے۔ حضرت ابراہیم اٹھا لیا اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ راضی تھے، سب پر کیا۔ حضرت کی 2 صحابیوں کا 70 دن میں انتقال ہوا تھا، ہمارے گھر میں کا بھی رو رہے تھے، لوگ پہنچے، عبدالباری دریابادی نے بھی بہت دکھائی، آنکھیں رو رہی ہیں بچیوں کے محبت میں، اور دل راضی ہے اللہ کی قضا پر۔ ماشاء اللہ، بچی 17 دن میں 2 بچیاں جوان، شادی ہوئی 8 بس ہوئی 28 سال کی تھی، گھر میں بھی وہ بیچاری اور کم کی تھی، 24 سال کی تھی دوسری ابھی جان۔ میں خود میں یہ آنکھیں رو رہی ہیں بچیوں کی محبت میں، لیکن دل راضی ہے نہیں۔ اکبرپور میں دفن ہے دونوں، بالکل پچھڑی دیوار کی طرف۔ ویسے اب تو ہم جان بھی نہیں پا رہے پیروں سے، دعا کیجیے قوت آ جائے گا وہاں۔ اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، آپ کو شفائے کامل آمین۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ درجات جو ہے تسلیم و رضا کی صفات جو ہے اللہ ہم لوگوں کے اندر پیدا کرے۔ یہ معمولی چیز نہیں، یہ تعلیمات بڑی بڑی تعلیم کے لیے کہاں کہا بھی آتا ہے، وہاں گیا کہا علم ہے، یہ علم نہیں مانا، یہ تو آخرت کا علم 7 سبق تم کو لے جائے گا، وہ تم کو 1 لاکھ تنخواہ تک لے جائے گا، کم نہ سمجھو، وہ جائز ہے، جائز ہونے میں کوئی بات نہیں، لے جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کہاں لے جائے گا تم کو اس کی انتہا معلوم ہی نہیں ہے، نہیں تنخواہ ملے گی اس کی۔ علماء جو پڑھا رہے ہیں، جس کو لوگ دلیل سمجھتے ہیں، معمولی چیزوں پر قناعت کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، انہی کے ساتھی 1000 پڑھتا ہے، وہ قاضی ہیں کہ بھائی ہمارے 10,000 کا چل راضی، یہ رضا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی آئے، وکیل تھے بڑے، کہا مولانا فلاں مکتب میں ضرورت ہے، کسی کو بھیج دیجیے، یہ کسی کو بولے، میں نے کہا آپ کا لیجیے، کہا بھائی ہمارے آدمی تھے 1000 روپئے سے کم آئیں گے نہیں، آپ لوگوں کے ہر سب کا راحت ہے، جس کو بھیجے۔ مجھ سے خود بہت بڑے وکیل نے یہ بات کہا کہ آپ لوگوں کی قناعت ہے، تھوڑے میں مل جائے گا ہم کو، کوئی مطلب قائم کیے۔ خود انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کا آدمی کوئی اتنی تنخواہ نہیں آئے گا جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، بڑی اس پر ناز نہیں، سب اچھا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ علماء کی بڑی قدر ہے، قلیل تنخواہوں پر بس گزر بسر اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راضی قضا پر مانگتے بھی نہیں، مانگتے بھی الحمدللہ۔ بہت سے لوگ ہیں کبھی آتے ہیں سوال نہیں کیا ہوگا، ہے ساتھ میں کروڑپتی ساتھ ہے، وہ فقیر ہے لیکن مجال نہیں کہ اس سے مانگے، بہت سے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان صفات حسنہ سے متصف فرمائے تاکہ جنت بغیر مانگ مل جائے، وہاں ان صفات کو ایسے جنت۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ساہون، نماز سے سہو کرو گے تب تو ہے، اگر نماز کو تم یاد سے پڑھو گے تو اس کا وہ درجہ ہے، وضو کا وہ درجہ ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، کتنی اس کے اندر نورانیت ہے، ہاتھ ہے سب روشن ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بہت بڑی نعمت ہے اللہ، اس سے ہم سب لوگوں کو دیا فرمائے. ربنا تقبل منا برحمتك يا الله يا رحمن.